کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے دل و دماغ کو آباد کیجئے۔ آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، تو کل قیامت کے دن یہ بال کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مالک مجھے نکال لیجئے اور اسے جنت عطا کر دیجئے۔ تو گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج رحمت کا در کشادہ ہے، آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان آجا پلٹ کے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی سخی ہے، تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کر گزر جاتا ہے؟ 5 وقت اذان کی صدائیں آتی ہے، 5 وقت اذان کی آوازیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیوں اپنے کان اور آنکھ کو بند کر لیتا ہے؟ آجا پلٹ کے، اے انسان آجا پلٹ کے، آج بھی اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہے۔ آگے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل تو آنا ہی آنا ہے۔ کل پھر جو کفن میں منہ چھپا کر آئے گا، اس سے اچھا نہیں کہ آج کھلے منہ اللہ کے گھر میں آ جا۔ کل کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر آئے گا، اچھا نہیں کہ آج اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں اللہ کے گھر میں آ جا۔ قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم۔ کوئی یوں بھی پیار دیتا ہے، یہ کس کو آواز دیا؟ جو بھاگا ہوا ہے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کر بھاگ گیا، نافرمان، باغی، سرکش، گناہگار، اس کو آواز دی جا رہی ہے کہ آجا پلٹ کے، میری رحمت تیرے اپنے باہوں میں تجھے سمیٹ لیں گے۔ ان الفاظ میں میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی شہد کو ایک طرف رکھ دو، اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی مٹھاس ان لفظوں میں رکھی ہے۔ پھر ان لفظوں کا جمال دیکھیے، کہا ما غرک بربک الکریم۔ اور بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تجھے کسی غیر کے پاس نہیں آنا ہے، جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے۔ الکریم و رب کریم ہے۔ آگے فرمایا الذی خلقک،
دیکھ تیرا اور میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے، وہ تیرا مالک لگتا ہے، وہ تیرا رب لگتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کے پیار کو، ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ سمندر کے کنارے شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کی پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے پہ جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے کہ جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں درد اور محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا۔ ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے تابش، وہ کہتے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، تو آج تک میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ جائے۔ تو اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا، محبتوں کا آباد جہاں، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے۔ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن مانجنا پڑے تو ماں وہ بھی گوارا کر لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھلنا پڑے تو ماں اولاد کے لیے اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ لوگوں کے گھروں کی غلامیاں ماں قبول کر لیتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، ہم بھول گئے۔ مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ آخر ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ آپ سبھی کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے صرف ایک جملہ سن لو، ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے مسلمانوں، جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتا ہے، ذرا اندازہ کرو جس نے خلق کیا ہوگا وہ رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وہ جنم دینے والی کا اتنا پیار کہ اس کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جس نے خلق کیا، ماں نے تخلیق نہیں کی، ماں نے جنم دیا ہے، تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نظر ایک طرف۔ ماں کی گود چھوڑ کر بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ مالک کا در چھوڑ کر بندہ بھاگ رہا ہے تو مالک کی رحمت آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ آگے فرمایا الذی خلقک، میں خلق لگتا ہوں، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا رب لگتا ہوں۔ آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے صورت دی، تجھے شکن مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں زندگی دی، تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں دی، چمکتی پیشانی دی، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے بولنے والی زبان دی۔ او بھاگنے والے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرے رب نے تجھے کیسے سنوارا ہے، تیرے رب نے تجھے کیسے سجایا ہے۔ آج تو اتنا بڑا باغی بن گیا، آج تو اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان، گناہگار، شرکت ہو گیا کہ آج تو اسی کے در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آج تو اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا۔ آج بھی اس کی رحمت آواز دے رہی ہے کہ آجا پلٹ کے، آج بھی اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے۔ جب بندہ پلٹ کے آتا ہے اس کی دہلیز میں، آج اگر ہم میں سے کسی سے کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو
ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا سامنا کریں گے، ہم اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا۔ اگر وہ سامنا کر بھی لیتا ہے تو وہ 100 مرتبہ جتلائے گا، کہے گا تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن مالک کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اگر کوئی شخص گناہ کے بعد پلٹ کر اس کی دہلیز پہ آتا ہے تو اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہ کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، فوراً سزا دیتے تھے۔ ایک شرابی ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے، جیسے دھوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، وہ ڈر گیا، دل میں توبہ کی کہ مالک آج عمر کی قہر سے بچا لیجئے، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور اس بوتل کو جلدی سے بغل میں چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تھا، موقع پہ پہنچ گئے، پوچھا کہ یہ بغل میں کیا چھپا کے رکھا؟ ڈرتے ہوئے کہا کہ یہ شرکہ ہے، حالانکہ وہ شراب تھی، کہا شرکہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا نکالو۔ وہ دل میں کہا کہ مالک آج عمر کی قہر سے بچا لیجئے۔ جو ہی نکالا وہ واقع شرکہ بن چکا تھا۔ تو جو خدا، جو مالک شراب کو شرکہ میں بدلنے پر قادر ہے، وہ مالک ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ محبت اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لگائیں، اپنی ایک ایک ساتھ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لگائیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کل کا پچھتاوا سوائے رسوائی کے، ذلت کے اور ہاتھ ملنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مالک 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں کی زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ کتنے نکمے، سرکش، نافرمان، گناہگار، کتنے بدکار ہیں، لیکن اللہ ان کا رزق بند نہیں کرتا، اللہ ان کا پانی بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے کہ میں اس بندے کو مجبور کر دوں تو سیکنڈ بھی ٹائم نہ لگے، اتنا انسان مجبور ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، اور اگر باہر والا سانس اندر نہ جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اگر نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، اگر حلق سے لقمہ نیچے نہ اترے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اگر پیشاب رک جائے تو انسان کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، تو پھر ہے ہمارے کیا چیز ہمارے پاس جو ہم اتنا غرور اور تکبر دکھاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے، کس چیز نے تجھے متکبر بنا دیا۔ تیرے پاس ہے کیا چیز؟ دولت، مال، صحت، تندرستی، طاقت، قوت، کوئی ایک چیز تو بتلا جس کی وجہ سے تو ناز کرتا ہے، جس کی وجہ سے تو تکبر کرتا ہے۔ تو مالک کے بغیر، تو مالک کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، مالک کی توفیق کے بغیر تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو پھر تکبر اور گھمنڈ اور ناز کس بات پہ دکھاتا ہے؟ آج تو اسی کے در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی ہے، آج تو اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ آج تو اسی کی حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ آج تو اسی رب کا نافرمان بن گیا، اسی رب سے بغاوت کر گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ 5 وقت اذان کی آوازیں آتی رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کائنات میں بتاؤ کوئی ایسا رب ہے جو تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ گناہ کرے،
गुनाह पर गुनाह करता चला जाए, लेकिन वो तुझे रोजी पे रोजी देता चला जाए। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो कौन सी शय है, वो कौन सी चीज है जिसने तुझे रब्बे करीम से गाफिल कर दिया, जिसने तुझे अल्लाह से दूर कर दिया, जिसने तुझे इतना करीम सखी रब से गाफिल कर दिया, दूर कर दिया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर, ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डरना इस मफ़हूम में है कि जब बंदा अल्लाह से डरता है कि कहीं मालिक रूठ ना जाए, कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, मेरी जिंदगी की सारी खूबसूरती उसी की तौफीक से है। अगर मेरा रब रूठ गया, अगर मेरा रब नाराज हो गया, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो मेरे पल्ले बचेगा क्या, मेरे पास रहेगा क्या। देखिए, जब अल्लाह रुठता है, अल्लाह नाराज होता है तो बंदे का रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो ऑक्सीजन बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो सूरज को हुक्म नहीं होता कि फुला मेरे नाफरमान है, उसके आंगन में नहीं जाना। चांद को मना नहीं किया जाता, बल्कि जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो हिदायत रोक देता है। जब अल्लाह नाराज हो जाता है, मन उजड़ जाता है, सुकून छीन लेते हैं, करार छीन लिया जाता है। जब अल्लाह नाराज होता है तो सजदे की तौफीक नहीं मिलती। जब अल्लाह नाराज होता है तो खशियत इलाही का जज्बा छीन लिए जाते हैं। और आज हम ये समझते हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो कौन होता है नमाज न पढ़ने वाला? वो तुझे बुलाता ही नहीं, वो तुझे सजदे की तौफीक ही नहीं देता। आज अगर कोई बड़े आदमी दावत दे दे तो पहले 100 लोगों को सुनाएगा कि फुला एमएलए ने, फुला हुकूमत ने मुझे दावत दी है, और उसके घर खुशी खुशी जा रहा होगा। आज मुझे बताइए, वो रब जो दिन में 5 मरतबा अपने घर को बुलाए और बंदा ना आए, ये कैसे मुमकिन है? मियाँ वो तुझे बुलाता ही नहीं, मुसलमानों वो तुझे बुलाता ही नहीं। तेरे से नाराजगी ऐसी है कि तेरे कानों में आजान की आवाज तो पड़ती है, कानों में आजान की आवाज तो टकराती है, लेकिन कभी तुम्हारे रूह तक नहीं पहुंचती। उसने रोक दिया रास्ते में। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसके दिलों में पर्दे डाल देते हैं, उसके आंखों में पर्दे डाल देते हैं और उसके कानों में पर्दे डाल देते हैं। तो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो कौन होता है नमाज ना पढ़ने वाला? वो तुझे इस काबिल समझा ही नहीं कि तूने उसके हुक्मों को तोड़ा है, तूने उसके फरमाबरदारी को छोड़ा है, इसलिए उसने भी तुझे अपने घर बुलाना ही छोड़ दिया। हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन तुझे तौफीक नहीं होती कि रब के हुजूर आके सजदा रेज हो जाए। अगर कोई बंदा अल्लाह के सामने झुकता नहीं है, अल्लाह को सजदा नहीं करता, अल्लाह के घर में नहीं आता, तो वो ये ना समझे कि मैं अल्लाह के घर में नहीं जाता हूं, मैं अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता हूं। अल्लाह ने तुझसे सजदे की तौफीक छीन ली है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह अपनी तौफीक हमसे कभी ना छीनना। इसी को कहा कि ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। तो इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह, कि ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और अपनी जात के बारे में गौर फिक्र करो और आइंदा कल के लिए तुम क्या तैयारी कर रहे हो इसके बारे में भी सोचो। इसी तरह उसके अतवार से पता चलता है बड़ा, उसके आदाब से पता चलता है बड़ा, उसके तर्ज जिंदगी से पता चलता है वो बड़ा है। तो किसी को छोटा ना समझो, किसी को हकीर ना जानो। वासिम अली वासिम मरहूम ने कहा था, कोई छोटा तब नजर आता है कि किसी को दूर से देखा जाए, किसी को गुरूर से देखा जाए। अगर किसी को करीब से देखे, किसी को प्यार से देखे तो कोई छोटा नहीं होता।
تو लोगों से मोहब्बत करो, लोगों से प्यार करो, लोगों को करीब करो, नफरत के सौदागर न बनो, मोहब्बतों का दुकान खोल लो, जहां तक मुमकिन हो लोगों की खैर खाई करो। अगर लोगों के लिए खैर खाई नहीं कर सकते तो बदखाई भी ना करो किसी के लिए। हमारे मुआशरे को साफ रखने की हमें तलकीन की गई है, इसी तरह अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखने की भी तलकीन की गई है। अगर ख्यालात पाकीज़ा होंगे तो सेहत तंदुरुस्त होगी, अगर ख्यालात गंदे होंगे, ख्यालात गलीज होंगे, ख्यालात के अंदर शहवात होंगी, ख्यालात के अंदर नफरतें होंगी, हसद होगा, कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, तकब्बुर होगा, सरकशी होगी, रियाकारी होगी, तसन्ना होगा, बनावट होगी, ये सारी चीजें बीमारियां हैं। अगर तुम अपने अंदर पाल रहे हो और तुम ये कहते हो कि हम खुदा से नफरत करते हैं, तो तुम उनको क्या फर्क पड़ता है? नफरत तुम करते हो, हसद की जलन तुम्हें सहने पड़ेगी, उनको तो नहीं सहनी पड़ेगी। तुम हसद रखते हो, बुग़्ज़ रखते हो, कीना रखते हो, दुश्मनी रखते हो, हम कहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ तुम अपने अंदर रखे हुए हो, जिसकी वजह से तबीयत में घुटन आती है, तबीयत में गुस्सा मन पैदा हो जाता है, हर वक्त चिड़चिड़ा मिजाज बन जाता है, हर वक्त बेचैन रहते हो। तो बेचैन तुम रहते हो, वो तो नहीं रहता। इसलिए अपने आप को साफ करें, अपने अंदर की आग को बुझाएं, अपने अंदर को ठंडा करें, अपने अंदर की सुथराई का, सफाई का, तहारत का, पाकीज़गी का समाज पैदा करें। इन चीजों का इंतजाम और इन चीजों का एहतमाम करना ये हमारे दीन ने हमें सिखाया है। जब कोई शख्स गुनाह करता है, कोई भी गुनाह हो, तो उसकी असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। बुराई के असरात बद से उसके अंदर का निजाम बिगड़ जाता है, बातिन की तहारत खत्म हो जाती है। और बातिन की तहारत की बहुत अहमियत हासिल है शरीयत इस्लामिया में। हसद के कीड़े, बुग़्ज़ का कचरा और नफरत के गंदगी अगर तो अपने अंदर जमा करता है तो अंदर से तहफ़्फ़ुन उठेगा और ये तहफ़्फ़ुन तुम्हारे दिमाग को चढ़ेगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी की हुस्न, जिंदगी की खूबसूरती, जिंदगी का चैन, जिंदगी का करार, ये सब कुछ तुम्हारा लुट जाएगा। और तुम ये समझोगे कि शायद ये फुला की वजह से ऐसा हुआ है। तुमने खुद अपने अंदर नफरतें पाली है, तुमने खुद अपने अंदर गलाज़तें और गंदगी डाली है। देखिए, जिस तरीके से ज़ाहिरी आज़ा होते हैं, इसी तरीके से बातिनी आज़ा भी होते हैं। ज़ाहिरी आज़ा कान है, नाक है, होंठ है, ज़बान है, हाथ है, टांगे है, ये सब ज़ाहिरी आज़ा है। और कुछ बातिनी आज़ा है, दिल हमारे बातिनी आज़ा है, दिमाग बातिनी आज़ा है। तो ज़ाहिरी आज़ा है, उनके कुछ ज़ाहिरी गलाज़तें हैं, ज़ाहिरी गंदगियां हैं, और कुछ बातिनी गलाज़तें हैं, बातिनी गंदगियां हैं। मिसाल के तौर पर हाथ है, हाथ में कोई गंदगी लग गई या कोई मैल गिर गया तो पानी से इसको धुला जा सकता है, ये उज़्व ज़ाहिर की ज़ाहिरी गलाज़त है। इसी तरीके से रास्ते में चलते वक्त पाँव में कोई गंदगी लग गई तो पानी से धुला जा सकता है, तो ये उज़्व ज़ाहिर की ज़ाहिरी गलाज़त है। इसी तरह हर उज़्व ज़ाहिर की एक बातिनी गलाज़त है। मिसाल के तौर पर हाथ है, ये ज़ाहिरी उज़्व है, इसकी ज़ाहिरी गलाज़त, गंदगी हाथ में लग गई तो ये ज़ाहिरी गलाज़त है। लेकिन इस हाथ से तूने किसी पर जुल्म किया, ये बातिनी गलाज़त है। इस हाथ से तूने किसी पर ज़्यादती की, ये बातिनी गलाज़त है। ज़बान है, मुंह में कोई गंदगी गिर गई तो ये ज़ाहिरी गलाज़त है। लेकिन बातिनी गलाज़त क्या है? इस ज़बान से तूने झूठ बोल दिया, इस ज़बान से तूने तोहमत लगा दिया, इस ज़बान से तूने किसी को गाली दे दी, इस ज़बान से तूने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये ज़ाहिरी उज़्व की बातिनी गलाज़त है। इसी तरह आंख है, इसकी ज़ाहिरी गलाज़त, आंख में कोई गंदगी गिर गई, लेकिन बातिनी गलाज़त इस आंख को शहवात से भर लिया तो ये बातिनी गलाज़त है। इसी तरीके से बाकी आज़ाए बदनियां है, तो हर उज़्व की हर उज़्व की ज़ाहिरी गलाज़त है तो बातिनी गलाज़त भी है। इसलिए हमें शरीयत इस्लामिया ने यह हुक्म दिया कि अपने ज़ाहिर को भी साफ रखें और अपने बातिन को भी पाक रखें। दिमाग है, दिमाग की बीमारियां, दिमाग की गलाज़त है, इससे तकब्बुर पैदा हो जाता है। इंसान का ये खुमार, ये सोचना कि
کہ میں بڑا ہوں، یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ تقوی کو اجاڑ دیتا ہے، یہ باطن کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑتا کہ میں بڑا ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، میں بڑا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جو جرم ہوا وہ کیا تھا؟ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ جو میں تھا نا، اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، اس میں نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اس لیے اپنے آپ کو، یہ میں کا جو لفظ ہے یہ تکبرانہ لفظ ہے، اس الفاظ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیجئے۔ زندگی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو جائے فوراً معاف کر دو، درگزر کر دو، صبر کر لو، اس کا اجر اور اس کا صلہ کل قیامت کے دن آپ کو بہت بڑا ملنے والا ہے۔ اس لیے چند دن کی زندگی کو صبر کے ساتھ گزار لیجئے، اس دل کو، اس دماغ کو نفرت، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، نفرت سے پاک کر لیجئے۔ اللہ کی قسم آپ کے لیے جنت کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر اس دل کو ناپاک رکھا، گندا رکھا اور اسی حالت میں دنیا چھوڑ گئے تو پھر یاد رکھیے جنت کا راستہ مشکل ہوگا، جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا